پارٹی مشکلات کا شکار ہے، شدید تر اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈا پور صاحب کا دھمکی آمیز لہجہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ وفاق کو آنکھیں دکھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی کے معاملے پر اگر بات نہ سنی گئی تو پھر سڑکوں پر لے کر آئیں گے صوبے کے عوام کو، پولیس اور دیگر اداروں کو۔ اور پھر ایسا بیان بھی انہوں نے دیا جو گولی چلانے والا پہلے بھی دیا گیا تھا۔ کیوں علی امین گنڈا پور صاحب اتنے اگریسو ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس کو سامنے رکھیں۔ ماحول یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ بھی ہے، سرپرستی بھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وفاق کو نہریں نہیں بنانے دینی، پنجاب کو نہریں نہیں بنانے دینی، ہم نے تحریک چلانی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے بجٹ میں ہمارے ساتھ مشاورت نہ کی۔ اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ ترقی کے پروگرامز ہیں تو وہ ہم ایک ماحول جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تصادم ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو صوبائی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حیثیت ہوئی ہے جو اس وقت تحریک انصاف کی ہے، کہ وہ ایک جو صوبائیت اور لسانیت ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، جو پنجاب کے خلاف ہے اور جو مرکز کے خلاف ہے۔ اب بلوچستان میں دیکھیں جو حالات ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، دھرنے بھی ہو رہے ہیں، مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا نے بھی اسی قسم کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ کافی عرصے سے ہے کہ مختلف حوالوں سے اور مختلف اوقات میں علی امین گنڈا پور کبھی رائلٹیز کی بات کرتے ہیں، کبھی جو سرحدی صوبے ہیں، ضلع ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، تو کہ ان کو ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دی گئے۔ ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے بات کی ہے افغان ریفیوجیز کی۔ تو یہ ایک بڑھتا ہوا اتنا تفریق ہے۔ اس تناظر میں آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور کی زبان اور کلام اور آنکھیں اور آنکھوں کا دکھانا، یہ سب کچھ، یہ سارا ہماری ریاستی اور حکومتی کمزوری کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم پہلے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نہ صرف وفاق کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بلکہ پارٹی کے اندر بھی ان کا مزاج ایسا ہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب پارٹی مشکلات کا شکار ہے، آپ کا رویہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں اندر سے بہت اختلافات ہیں اور ان کی وجہ سے یہ جماعت مشکلات کا شکار ہے۔ تحریک انصاف کی مشکلات میں ہونے کی وجوہات کچھ اور ہیں جو ہم کئی بار یہاں پہ زیر بحث لا چکے ہیں۔ اندرونی اختلافات جتنے بھی ہوں، جتنے بھی دھڑے بنے، وہ بالکل بے معنی ہو کے رہ جائیں گے جس دن ان کے بانی بہر ہے اور انہوں نے اسی طریقے سے سیاست کو دوبارہ سے مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں، وہ یہ جو آپ جن لوگوں کی نام لے رہے ہیں، گنڈا پور اور دوسرے لوگ، تیسرے لوگ، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ فیصلے کہیں اور ہونے ہیں کہ اصل فیصلہ ہو چکا ہے۔ اصل فیصلہ اس کو دیکھیں نا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں پس منظر کے طور پر، پھر تحریک انصاف کی مشکلات کو دیکھیں۔ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ جو بندوبستی نظام ہے یہ چلے گا، اس کو چلائیں گے، ہر صورت میں چلائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس کے ساتھ وہی حشر کریں گے چاہے پیپلز پارٹی بھی آنکھیں دکھائے تب بھی نظام چلے گا، ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اور یہ باتیں اس طرح سے ہوتی رہیں گی، اور دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا بنتے ہیں۔ کہ اگر کوئی تحریک صوبے سندھ میں کوئی اور چلاتا ہے، بلوچستان میں کوئی اور چلاتا ہے، پنجاب میں کہیں اور چلتی ہے، تو پھر تحریک انصاف بھی اس میں کود پڑے گی۔ اپنے طور پہ تحریک انصاف میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن میں ہے کہ تحریک چلا سکے ایک ملکی سطح پر۔ تو یہ ابھی بہت کچھ عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کے زمرے میں آتا ہے، تو حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تحریک انصاف ایک بہت بڑا مزاحمتی بیانیہ اور اس طریقے کا جو باتیں ہیں وہ جاری رکھے گی۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمت کا
حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم جو بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ گئی, ابھی 10 حصے بھی بن جائے, حصہ وہی کامیاب ہوگا جس کے اوپر ان کے بانی اپنا ہاتھ رکھیں گے, جس کی سرپرستی کریں گے, باقی سارے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی تو اتنی پر امید نہیں دکھائی دے رہی, لیکن آپ اس معاملے میں بہت پر امید دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. رسول بخش رئی صاحب, جہاں کل بلاول تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ترقیاتی منصوبوں پر حکومت کو آنکھیں دکھائی ہیں کہ اگر ہمیں مشاورت میں شامل نہ کیا گیا تو بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے. پانی کے معاملے پر ایسا نہیں کہا, نہروں کے معاملے پر ایسا نہیں کہا, اس پہ بس یہ کہہ دیا کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں. تو اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے اس ایشو کو لے کر؟ دیکھیں, پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ نہروں کا منصوبہ بنا تھا تو جو اس وقت معلومات ہیں کچھ لوگوں کے پاس, مشاورت اصلی درزادی صاحب سے اور بلاول زرداری بھٹو صاحب سے کی گئی تھی کہ بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان ہے کہ کسی سے بات کیے ہوئے ایک دن اعلان کر دیا گیا کہ یہ اس طریقے سے جب سیلاب کا سیزن آئے گا تو سیلاب کا پانی ستلج میں جمع کر کے آگے چولستان میں نہریں بنائی جائیں گی, تو کسی نے بیٹھ کے لاہور میں یا اسلام آباد میں فیصلہ کیا ہے, یہ درست نہیں ہے. اچھا. دوسری بات کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہمیشہ مشاورت ہوتی ہے. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ وفاقی حکومت جو اتحادیوں کے سہارے کھڑی ہو, اپنے طور پر کوئی بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے بنائے؟ چھوٹا منصوبہ بھی بنتا ہے تو یہ ایک مشاورتی عمل ہمارے نظام میں موجود ہے. سب سے باتیں ہوتی ہیں, تو یہ تو صرف وہ کہتے ہیں کہ لسی میں پانی ڈالنے والی بات ہے, کہ بات آگے بڑھانے والی بات ہے, کہ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اہمیت ہے. ماضی میں بھی اپنے اتحادیوں سے حکومت ہمیشہ مشاورت کرتی رہی ہے, اب بھی بجٹ کے موقع پر مشاورت ہوگی. اور اگر اس مشاورت سے جس طرح سے دوسرا لفظ ہم تحفظات استعمال کرتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تحفظات کا اور اعتماد میں لینے کا, اور تیسرا یہ ہے مشاورت کا کہ ہمارا حصہ کہاں ہے, ہمیں کیا ملے گا. کہ یہ 3 لفظ جو ہیں نا پاکستان کی سیاسی ووکیبلری میں بڑے اہم ہیں, ان کے معنی کو سمجھنا چاہیے. جب سب لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں بات کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس سب کو اعتماد میں لیا جائے. کون سی حکومت ہے, جمہوری حکومت مغرب میں, جو اپنی حکومتی پالیسی اپنے منشور کے مطابق چلنے کے لیے جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں یا معاشرہ ان کو اعتماد میں لیتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا منشور تھا, ہم منتخب ہو کے آئے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, آپ جانے اور آپ کا کام جانے. ہم نے پاکستان میں ہر ایک منصوبے کو جس سے ملک میں ترقی ہو سکتی تھی, ہم نے اعتماد سازی, ہم نے تحفظات, ہم نے مشاورت, اور ہم نے قومی ہم آہنگی کے نام ان کو تمام کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. کہ ابھی بات ہو رہی تھی کالا باغ ڈیم کی, کس کو نقصان ہوتا ہے؟ کسی سے آپ بات کر کے دیکھیں, وہ کہتے تھے جی پانی, وہ ایک دفعہ کہتے تھے کہ جی نوشہرہ ڈوب جائے گا. کوئی ایسا منصوبہ بن سکتا ہے کہ جس سے کوئی شہر ڈوب جائے؟ پھر کہتے ہیں کہ آپ ڈیم تو بنا رہے ہیں, پانی کہاں پہ ہے؟ بھئی یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ پانی ہوگا تو ڈیم میں ہوگا, اگر پانی نہیں ہے تو ڈیم نہیں بنے گا. ڈیم بنتا ہے تو ظاہر ہے اس میں پانی کے لیے کوئی بندوبست ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے سندھ سے آوازیں آ رہی ہیں, تحفظات کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں, بلاول صاحب آپ لے کے آئیں جی تمام شواہد, ہم بھی سامنے رکھتے ہیں کہ کتنا پانی دریائے سندھ سے جائے گا یا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں شواہد کی روشنی پر بات کی جائے تبھی مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے. رسول بخش رئی صاحب, اس معاملے پر, افغانیوں کے انخلاء کے معاملے پر سیاست کی گنجائش ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے اس بارے میں کہ جو افغان مہاجرین ہیں یہاں پہ 40 سال سے رہ رہے ہیں, زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب طالبان کی حکومت, پہلی حکومت ختم ہوئی تھی تو تقریباً کوئی 90% کے قریب
महाजरीन वापस अपने मुल्क में चले गए थे कि वहाँ पे तरक्की भी हो रही थी, रियासत के इदारे भी वजूद में आ गए थे, मईशत भी ठीक थी, चले गए थे। और मेरा ख्याल ये है कि जब वहाँ पे हालात बेहतर होंगे तो यहाँ से बाकी महाजरीन भी आहिस्ता आहिस्ता वापस चले जाएंगे। वहाँ पे सूरत हाल ये है, ये ज़हन में रखें कि यहाँ लाखों की तादाद में बच्चियाँ हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। वहाँ पे 6ठी जमात के बाद तालिबान की हुकूमत किसी बच्चे को स्कूल में जाने नहीं देती, बंद किए हुए हैं सारे स्कूल के दरवाजे। तो क्या है इस सूरत हाल में हम देखें, हम जो पॉलिसी बनाते हैं, खारजा पॉलिसी, सलामती पॉलिसी, वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं होती, वो आने वाली नस्लों के लिए होती है। हम अपनी नस्लों को तबाह कर देंगे ये अफ़गानिस्तान के अंदर कि अगर हमने उन बच्चियों को यहाँ पाकिस्तान में या बच्चों को तालीम देने की जो सहूलत इस वक्त मौजूद है वो हमने ख़त्म कर दी। एक वक्त वो था कि, और अब भी है, कि हम हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान के बच्चों को वज़ाइफ देते थे कि हमारे तालीमी इदारों में है। आज हम बांग्लादेश के साथ ये तालीम का एक बहुत बड़ा मामला है और इसको आलमी सतह पर भी उठाया जाना चाहिए। अब ये बात अफगानिस्तान से की जानी चाहिए।